جیسے کھارگر اجتماع کے اندر مولانا سعد صاحب نے کیا. آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم. دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے. میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر. پھر آگے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور اب جب اس میں منکرات شامل ہو گئے ہیں تو اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جا سکتا. میرا مقصد صرف اپنی دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو میرے رسائل سے پھیل رہی ہے. گویا کہ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس رسالے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج جو انہوں نے لکھا تھا اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. آخر میں پھر میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہرگز تبلیغی جماعت کے کام کو بند کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں موجود جو غلو اور بدعات ہے ان کو ختم کرنا مقصد ہے. یہ تحریریں اور یہ ساری باتیں جو میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، یہ کسی اہل حدیث عالم نے نہیں لکھی ہے اور نہ کسی بریلوی عالم نے لکھی ہے کہ آپ یہ اعتراض کرو کہ یہ تو تبلیغی جماعت سے چڑھتے ہیں یا دیوبندی نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری تحریریں اکابرین علماء دیوبند نے لکھی ہے. بلکہ یہ اکابرین تو علماء دیوبند کے سر کے تاج ہیں، ان کی تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس لیے میری تبلیغی دوستوں سے مؤدبانہ، مخلصانہ اور خیرخواہانہ درخواست ہے کہ خدا را ذرا غور و فکر کریں کہ کہیں شیطان ہمیں تبلیغ 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 کی پٹی پڑھا کر بدعت کے اندھیرے میں تو نہیں ڈھکیل رہا ہے. یاد رکھیں کہ بدعت یہ دین ہی کے راستے سے آتی ہے، اور اگر اب علماء نے تبلیغی جماعت کو نہیں سنبھالا اور ان کے منکرات پر نہیں ٹوکا تو واللہ تبلیغی جماعت کا انجام اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی بدعات کو دیکھ کر بریلوی بھی شرما جائیں گے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تبلیغی جماعت کی بدعت بریلویوں کی بدعت اور دوسرے بدعتی گروپ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کی لوجک کو ذرا سمجھیے کہ بریلویوں کی بدعت کا تعلق نفس تبلیغ سے نہیں ہے، دعوت دینے سے نہیں ہے، لیکن تبلیغی جماعت کی جو بدعت ہے اس کا تعلق نفس تبلیغ سے ہے، لوگوں کو باتیں آگے پہنچانے سے ہیں. تو سوچئے کہ تبلیغ ہی کے اندر اگر بدعت آ جائے گی تو یہ کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. بدعت جو ہوتی ہے یہ شیطان کا ایک نورانی دھوکہ ہوتا ہے، اور اس بدعت کا علاج ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو دعوت دینا، ان کو سمجھانا اور ان کے منکرات کے اوپر ٹوکنا. یعنی بدعت ایک بیماری ہے جس کا علاج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو اب اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے اندر بدعت پیدا ہو جائے تو گویا کہ جو ٹول تھا بدعت کو ختم کرنے کا اور مریض کی شفا کے لیے جو چیز دوا کا کام کرنے والی تھی اسی میں بدعت داخل ہو گئی. اور جب مریض اپنی دوا ہی کو زہر سمجھ لے اور اپنی بیماری کے بڑھنے کا ذریعہ سمجھ لے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بدعت کا نورانی دھوکہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ میں ملٹی پلائی ہوگا تو یہ نورانی دھوکہ سکوائر بن جائے گا. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.